بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يشفع من كل هم من أهوال المستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. یہ قصیدہ ابوذر کا فصل صوم کا یہ شعر ہے. صاحب قصیدہ ابوذر نے اوپر کہا اتفاق النبیین فی خلقوں و خلقوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقت اور خلق سب میں تمام انبیاء کرام سے مرتبہ بڑھ گیا ہے، جس کو پچھلی ہفتے میں آپ نے سنا تھا. آگے فرماتے ہیں کہ وہ کلہم سارے کے سارے انبیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمسن التماس کرتے ہیں. غرفا من البحر دریا سے چلو پانی. غرف کہتے ہیں چلو. غرف عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو، یہ ہے نا ایسا کھوبلا جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، یہ ہے نا اس کو چلو بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ غرفا من البحر سارا دریا بھرا ہوا ہو اور اس میں سے ایک چلو آپ لے تو اس کی تو دریا کے مقابلے کے اندر وہ تو بہت کم ہے، دریا تو بہت زیادہ ہے. او رشفم من الدین، یا کہتے ہیں کہ پانی کا ایک گوٹ پوری دریا سے. اور حقیقت بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. بھائیو اس کی قدر کروا دو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا. دنیا کو پیدا ہوئے کتنی صدیاں اور کتنے دور گزر گئے. کہیں آدم علیہ السلام کا زمانہ، کہیں نوح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور یہ آخری دور جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ جل شانہ بڑا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ کا مرتبہ قیامت کے میدان کے اندر جو سب سے بڑا جلسہ ہوگا، قیامت کا میدان جو سب سے بڑا جلسہ ہوگا نا، وہ جلسے کے اندر کئی کئی باتیں ہوگی. اس میں شادیاں بھی ہوگی، وزوجناہم بحور، جتنی بھی جلسوں میں شادیاں ہوتی ہے یہ وہ، تو اس میں بہت سارے مناظر ہوں گے. اس کے اندر جو ہے جو لوگ کفار کہلائے جاتے ہیں ان کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں مومن ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. ان کو سلامی پیش کی جائے گی، سلام علیکم طبتم فاطلبوا خالدین. لیکن یہ جلسہ جو ہے نا شروع میں بڑی پریشانی والا ہوگا. شروع ہوگا تو بہت پریشانی والا. اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے. اس میں ایسا ہوگا کہ سارے لوگ جب قیامت کے میدان کے اندر آ جائیں گے تو سخت دھوپ اور گرمی، دھوپ یعنی آفتاب کی گرمی نہیں، آفتاب کو لپٹ دیا جائے گا، لیکن ایک نظام ہوگا حق تعالیٰ جل شانہ ہوگا. تو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا ہوگا کیا. لوگ تو یوں سوچیں گے بات تو بھائی حساب ہو جائے پھر جو کچھ ہونا ہو جائے، لیکن حساب کی بات بھی پھر آسان نہیں ہے. تو آپ نے بڑا سنا ہوگا علماء سے کہ آدم علیہ السلام کے پاس سب لوگ آئیں گے کہ بابا آدم ہیں، سب سے پہلے نبی ہے، ان کو آ کر کہیں گے کہ آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے، آپ کو اللہ جل شانہ نے اسپیشل اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو یہ پھلزلہ بنایا تھا اور اس میں روح ہوتی تھی. اور آپ تو وہ ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرے، اور آپ کو اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور فرشتوں کے مقابلے پیش کیا، فرشتے عاجز ہوئے. تو آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے، آپ سفارش کر دیجیے اتنی حساب کتاب سے ہو جائے. ان کا ایسی بات نہیں کرنا آج، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ سب ہونے کے باوجود میں بھی ڈر رہا ہوں. کیوں کہ میرے کو کہا تھا کہ آدم اس درخت کو نہ کھانا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کو مت کھانا. اور میں نے جو ہے وہ درخت کھا لیا.
تو مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کا مجھے ابھی سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا. دیکھا انبیاء بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہیں، جنتی ہے. تو کہا بھائی آگے جاؤ تم، نوح علیہ السلام کے پاس پہنچو. تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھی اسی طریقے سے بات کہیں گے آپ یہ ہے وہ ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ سفارش کی بات میں آج نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہیں، لیکن میں نے بھی اللہ جل شانہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من اہلی، میرا بیٹا تو بہہ گیا نا، اے اللہ میرا بیٹا ہے. وانت خیر العاقبین. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور آگے مجھے وہی دھمکی دی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. فلا تسألنی، تو میرے کو بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کر لیں گے سارا کے والے، ان کو کہیں گے کہ آپ کچھ کر لیجیے، آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ نے قربانی کی اپنی بیٹی کی اللہ کے راستے میں، اور بیت اللہ شریف کی نسبت بھی آپ کی طرف ہے. وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یہ ہے. اور سلام علی ابراہیم بھی ہے قرآن پاک میں. ان کا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس سفارش کی بات میں بھی نہیں کر سکتا. آج کا ماحول ہی عجیب ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اپنی جلال، پوری جلال کے ساتھ آج ہے. ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پوچھ لیا گیا تو چند باتیں ایسی ہے جو میرے نامہ اعمال میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میلے میں چلو، تو میں نے کیا کہہ دیا فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین. میں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ بیمار ہونے کا مطلب روحانی بیماری، میری روح بیمار ہو جائے گی. لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ نزدیکارہ بیش بہت حیرانی، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ڈر ہوتا ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا ہے، ہم کو تو پتہ نہیں پہاڑ جو پہاڑ ہو لیکن کچھ نہیں، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی پکڑ ہوتی ہے. اولیاء کرام کی، انبیاء کرام، اور پھر اولیاء صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام کی بھی سخت، وہ بھی ہمیشہ ڈرتے رہے. نزدیکارہ بیش بہت حیرانی مقولہ ہے پاکی زبان کا، کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی پریشانی ہوتی ہے. نزدیکارہ بیش بہت. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے مسلم کہا. اور ایک مرتبہ سفر کے اندر میں نے سارا کو کیا کہہ دیا، میری بہن ہے اور اختی، حالانکہ اسلامی بہن تھی لیکن وہ مجبوری بھی سے بادشاہ لے لیتے تھے. تو میں نے کہا آگا اختی. اور میں ان کے جو ہے بت خانے میں گیا اور ان کے معبودہ نے باطلہ جو تھے پتھر کے توڑ دیا. وہ روایت کس نے توڑا، تو میں نے کیا کیا یہ سب سے بڑے نے توڑا. میں نے وہاں کھلا رکھ دیا. یہ تین باتیں کہا مجھے ٹکٹک رہی ہے. تو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تھر تھرا ہوں، کہا میں ایک کونے میں بیٹھا ہوں، امتی سے مجھے اپنی خود کی فکر پڑی. مجھے کیا ہے اپنی خود کی فکر پڑی ہے. اگر یہ مجھے سوال کر لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو ان کے پاس جلالت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جلالت بھی آج دب جائے گی. ان کے پاس آئیں گے کہ موسیٰ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کونے بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، میں نے ایک چپٹی کو ایک مکہ لگایا تھا اور مر گیا تھا. پتا ہے نا کوئی قصہ، فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک چپٹی کو ایک مکہ لگایا. مجھے بھی اس کا ڈر ہے. تم ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے مجھے اصل میں صرف آج پریشانی اور ڈر اس کا ہے کہ یہ میری قوم نے مجھے اللہ بنا دیا ہے. تو مجھے حیرت آتی ہے. میری قوم نے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا کھڑا، اور سوال بھی کیا ہوگا، سوال بھی ہوگا. اس کا منظر 7ویں پارے میں ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اے عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تمہاری ماں کو اور تم کو میرے ساتھ معبودات خیال. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ قَالَ سُبْحَانَكَ
یہ اللہ آپ کی ذات پاک سے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس کا مجھے حق نہیں کیسے؟ اور یا اللہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو آپ تو جانتے ہیں کہ کہا جائے انت علام الغیوب، آپ تو علام الغیوب۔ تو لیکن پھر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اس کی غیرت آتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے خدا کے ساتھ یہ اب یہ سب تھک تھکا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے کہ پہلے ہی کیوں نہیں گئے حضور کے بعد، یہ سارا چکر کیوں لگایا؟ یہ اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے نا؟ بھائی حضور تو معلوم ہے نا، اور انبیاء کو معلوم ہے۔ کیوں نہیں کہہ دیا آدم علیہ السلام نے کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایسا کیوں کہا کہ دوسرے پیغمبر کا نام کیوں بتایا؟ نوح علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ تم فلاں پیغمبر کے پاس جاؤ؟ کسی نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کسی نے درمیان، کیا وہ انبیاء نہیں جانتے تھے؟ سارے انبیاء جانتے تھے، لیکن یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ جو کہلواتا ہے وہی آدمی ہے نا، سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے ان کی زبان سے ہی نکلوایا، کیوں؟ تاکہ یہ سب چکر لگانے کے بعد حضرت محمد معلوم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جب قوم جا کر کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہیں گے ان سے کہ تم کیوں آئے، میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں، ایک لفظ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ جو ہے اسی فکر میں تھے اور یہ ہے کہ انتظار میں تھے، لیکن جب یہ گئے تو ایک دم فکر، فوراً ہی اللہ جل شانہ جو بھی منظر ہوگا سجدے میں گر جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اور اس سجدے کے اندر اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر ایسے الفاظ لکھا کریں گے، اللہ پاک اللہ کی رحمت جوش میں آئی، محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہیے؟ تو حساب کتاب تھا، اور یہ بھی وعدہ ہوگا کہ تم جتنی سفارش کرو گے وہ سب سفارش ہوگی کفاروں کے علاوہ۔ تو آپ 3 مرتبہ میدان محشر میں سفارش کریں گے، تقریباً کوئی بات ہی نہیں رہے گا، وہی لوگ باقی رہیں گے کہ جو بہت حد سے آگے گزر گئے ہیں، جن کے لیے قرآن پاک کے اندر یعنی اسلام کے باوجود بھی انہوں نے ایسے گناہ کیے جس پر وہی ہے، اس میں 3 مرتبہ اس میں جنت میں دخول ہے نا، اور سب کو جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیں گے، پہلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی بہت بڑا مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہا کہ یہ سارے کے سارے، اب سمجھایا، سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کا کام بھی نہیں بنے گا میدان محشر کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کا کام بھی نہیں بنے گا، اس میں کسی پیغمبر کی نعوذ باللہ توہین نہیں ہے، لیکن مرتبہ کرو ان کا، یعنی ان کی امت کا یا ان کی حساب یہ سفارش کریں گے سارے انبیاء، لیکن ان کی سفارش بھی شروع نہیں ہوگی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کا دروازہ کھلے، پھر یہ سب سفارش کریں گے، نوح علیہ السلام سارے پیغمبر سفارش کریں گے، لیکن دروازہ کھلنے والے کون ہیں؟ کھلنے والے اس کو کہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی لاج رکھو، محبت کرو حضور کے ساتھ، کیا کرو؟ محبت کرو۔ میں نے آپ کو غالباً پہلے بھی 1-2 مرتبہ عرض کیا، اور میری بات کی عادت آپ کو کرتا ہوں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اور جو ہے جا رہے تھے، آگے بات سنیں، روضے کی طرف ہی جا رہے تھے ہے نا، تو انہوں نے کچھ دیر بات کی مجھ سے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مدینہ کی گلیاں میں ہے آپ اور میں، اور جا رہے ہیں روضے کی طرف۔ فرمایا کیا خیال ہونا چاہیے؟ خیال یہ ہونا چاہیے کہ میرے حضور کو میرے ساتھ محبت ہوگی کہ نہیں، میں آتا جاتا تو ہوں لیکن ان کے دل میں میں آیا ہوں، اس کی ہمیشہ فکر ہے۔ فرمایا یہ فکر رہے گی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علامہ الغیوب نہیں ہے، اللہ علامہ الغیوب ہے، لیکن یہ فرشتے پیغام لے کر جاتے ہیں کہ فلانا امتی جو ہے وہ شش و پنج میں ہے کہ اس کے ساتھ ہے نا آپ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، یعنی وہ کبھی ڈرتا ہے کہ شاید محبت نہ ہو، کبھی خوش ہوتا ہے کہ محبت ہو، یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، محبت کے ساتھ دیکھو، ختم کرتا ہوں، بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے، اس کو سن لو اور سمجھ لو، ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند اور چست ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مبارکباد ہو، لیکن محبت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ خشک لوگ ہیں، سوکھے لوگ ہیں، سوکھے صوفی ان کا نام ہے، ان کی عبادت کے اندر وہ لطف اور نور اور مذاق نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کو محبت بہت ہے۔ تو درود پاک پڑھو تو تعداد پوری کرنے کے لیے نہیں کہ بھائی چلو میں نماز میں درود پڑھ لیا، فرض نماز ہے اس میں درود پڑھنا واجب ہے یا سنت سے پڑھ لیا، نہیں، ایک محبت اور عشق کے ساتھ
بھائی میں آپ کو کس مثال کے ساتھ سمجھاؤں کہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو یا آپ کی فیکٹری میں کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے؟ مزدور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مزدور ہی کہتے ہیں، مزدور تو کیا بولتے ہیں ہم ورکر، جی ہاں، کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے روزانہ 8 گھنٹے کام کرنے کا 5 دن اور آپ کی تنخواہ 100 مجھے پتہ نہیں کیا ہے، تو میں کم کہوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، زیادہ کہوں تو بھی آپ ناراض ہو، میرے کو تو اتنی ملتی نہیں ہے، میں کہا ایک تنخواہ معین کر دی کہ بھائی آپ کو مثال چلو کہہ دو کہ آپ کو ہفتے کے جو ہے 300 پاؤنڈ دے دیں گے، آپ کو 8 گھنٹے روزانہ 5 دن کام کرنے کا، وہ برابر ٹائم سے آتا ہے ایسا گھڑی میں دیکھ کر، ہے نا، صبح 8 بجے کام کرنا شروع کرنا آتا ہے تو 8 میں 5 کم ہے لیکن باہر ٹہل رہا ہے، دروازہ کھلا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا ہے، بڑا آستا دکھا کہ 8 بجے گھسا اور جہاں پہ 8 گھنٹے ہو گئے گھڑی میں دیکھا تو چاہے مال کیسا کھولا ہو کیسی کیسی نکل جاتا ہے۔ ایک ورکر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کبھی آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، کبھی 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے، یہ کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، ٹائم پورا ہو گیا اس کا سیٹ دیتا ہے، بھائی تمہارا تھکا ہو جانا تو کوئی حرج نہیں، میں تمہارا تو پیسہ تھوڑا مانگتا ہوں، میں ذرا اس کو پورا کر لوں، تو اس آقا کو اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوست، لوگوں سرکار سے محبت کرنے کی یہ مثال پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گی کہ درود پاک پڑھو تو اس کے اندر ایک محبت ہو، ایک عشق ہو، کبھی عطر لگا لیا، یعنی کبھی جو ہے عطر لگایا اور یوں خوشی ہو گئی کہ میرے آقا جب فرشتے جا کر کہیں گے میرا درود کی خوشبو لگاتا تھا آپ کے لیے، اس کو پسند کر لیں گے، کبھی داڑھی میں کنگھی کر لیجیے اور درود پڑھنے بیٹھتا ہوں، کبھی داڑھی کے اندر عطر لگا لیا، کبھی سر میں جو ہے تیل لگا لیا، ہے نا، یہ اس کا نام کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے لیکن عشق تجھے خود آداب عشق سکھائے گا، عشق تجھے خود اس طریقے سے کر کے تو دیکھو تو پھر، اور خود کی عبادت کرتے چلے جاتے ہیں 40 سال تک، میں نے کہتا ہوں ثواب نہیں ملتا ہے یا آخرت میں کام نہیں بنے گا، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو محبت میں ہوتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں زیارت کروں مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے 1 مرتبہ، اب مشکل ہے کیونکہ محبت کا رابطہ نہیں پیدا ہوگا نا، کیا ہوا؟ محبت کا رابطہ نہیں، محبت کا رابطہ نہیں پیدا ہوا، محبت اور چیز ہے، اس کو بہت ساری مثالیں سمجھ، بیوی اگر آپ کو گھر میں کھانا دے دے اس کے فرائض کے مطابق، وہ آپ 4 روٹی کھاتے ہیں تو 4 روٹی پکا دی اور سارا ٹھوک دیا، لیکن ایک بیوی ایسی ہو گئی 4 روٹی دیکھتی آپ کیا کھاتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، اچھا وہ چل جائے، یہ کیوں آپ نے نہیں کھایا، اچھا آپ کو آج نہیں، اچھا آج یہ پکاوے یہ پکاوے، تو ایسی بیوی کی دل میں قدر ہوتی ہے کہ نہیں، محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی ڈوکے تو ہلاؤ، ہے نا، گردن تو ہلاؤ، ہاں ہوتی ہے نا۔ اور جو خشک بیوی ہو، سوکھی بیوی کیا ہوتی ہے؟ خشک بیوی ہو کہ جاؤ یو آر گو دس وے ریسٹورنٹ، یہ ہے میرے، اور پھر مسئلہ پوچھتی ہے مفتی صاحب سے کہ کیا بیویوں پر کھانا پکانا فرض ہے نا، یہ کس پر چلنا چاہتے، پوچھو مسئلہ، مفتی یہی کہے گا نہیں تمہارا فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھو فرض نہیں ہے، لیکن بقول احتسام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فرض اور واجب نہیں ہے، ریسٹورنٹ کا راستہ بتلا دیا، لیکن چول کے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ تیرے لیے بہت بھڑکدار لباس لا کر لے جائے اور تیری ہر خواہش کو پوری کرے، اس کے لیے بھی مسائل ہیں نا، پھر وہ بھی جب اس مسئلے پر آ جائے گا، تو بھی اس مسئلے پر آ جائے گی، تو پھر میاں بیوی کا گھر نہیں رہے گا، پھر کیا رہے گا؟ پھر یہ گھر رہے گا مزدور کا اور مالک کا رہے گا، اس میں کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں، ہے نا۔ صبح میں جاؤ تو گھر دیکھو تو آپ کو چائے بھی نہیں کوئی ملے گی، اس کی عادت ایسے گھر کے، اور جہاں بھائی میرے دوستوں اس ہزاروں مثالیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا رابطہ رکھو، احکام کو ادا کرنے کے ساتھ میں بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک راستہ محبت کا ہے وہ ذرا تھوڑا الگ ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ ملا لو، داڑھی بھی رکھو یہ ضروری ہے سنت کے مطابق، لباس بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایک محبت کا رابطہ، میرے آقا میرے حضور علی بات ہوئی یہ ہے، اور اس کا اگر یہاں قابل زیارت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو جب جائیں گے مدینہ منورہ اور روضہ اقدس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو یہ خود آپ کا دل کہہ دے گا مجھ سے حضور محبت کرتے ہیں، دل کہے گا آپ کا دل کہے گا، کسی کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہاں کون فتویٰ دیتا ہے، یا مفتی کو کام نہیں، یہ باطنی مسائل ہے، مفتی کا کام نہیں۔
جی ہاں، مفتی یہ جواب یہ کہہ دے گا کہ تیرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن دل کے اندر کا وضو باطن کا ہوا، مفتی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ محبت کی راہ تجھے جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں نے کام کم کیا ہے لیکن محبت کے ساتھ کام کیا ہے، بہت اعلیٰ درجے پر چلے گئے، بہت اعلیٰ مراتب پر چلے گئے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، درود پڑھیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، اس طریقے سے ہے نا۔ بلا محبت کی کام نہیں آتا، محبت خوب ہی رابطہ ضرور ہے۔ رات کو آنکھ کھل جائے، دیکھو اس قصیدے بردہ کے اندر ایک شعر ہے، آگے بات سننے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو امید ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت ہو جائے گی۔ اس میں غالباً پہلی فصل میں ہے، نام سرا طیف من ہوا فرقنی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ اس میں کیا کہا؟ نام سرا طیف من ہوا فرقنی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ ہاں ہاں، جب مجھے رات کو میرے حضور کا خیال آ گیا تو میری ساری لذت چلی گئی، دل ان کی طرف چلا گیا۔ نام سرا طیب، طیب من خیال، نام سرا طیب من ہوا، جس کو میں چاہتا ہوں، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اس کا خیال مجھے رات کو آ گیا۔ سرا من رات کو خیال، فارقنی، تو میرے دل کو بے چین کر دیا اس نے، دل کو کیا کر دیا؟ فارقنی بل، تو اور آگے کہ لیکن بھائی بات الحب، کہا محبت کس کا نام ہے صاحب؟ محبت کہتے ہی اس کو کہ جو ساری لذت کو ختم کر دیتی ہے تکلیف کے ساتھ، محبت لذتوں کو تکلیف کے ساتھ۔ تو اگر رات کو بھی آنکھ کھل گئی آئی یہ زبان پر کیا ہو جائے؟ تسبیح کے ساتھ درود پاک ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں درود پاک پڑھا وہاں سامنے منظر کس کا ہو سکتا ہے نا بھائی؟ وہ روضۃ من ریاض الجنہ دکھا دے نہیں، وہاں کتنا عاشق لوگ بیٹھ کے دودھ پڑتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا خیال آ جائے۔ یہ تو ہے نا سب، یہاں تو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو انہیں کر کے دیکھ لو میرا آدمی۔ پھر یہ ہے، پھر ہے نا، یہ پھر جو ہے پھر زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ فرشتے بھی زیادہ حساب نہیں کریں گے۔ ارے محبت والا آدمی، اس کو کیا پوچھے آگے بات، ان کی یہاں اللہ جل شانہ کو کام کر دیں گے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ضمن میں اللہ کی محبت رکھی ہے، اس کے ضمن میں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو